کہ تم کس کو منزل بنا کے سفر کر رہے ہو، اللہ یا ضرورتیں یا شہوتیں یا حاجات یا خواہشات یا دکان یا کاروبار یا زراعت یا تجارت یا سیاست یا حکومت یا اپنی ناموری یا شاہزوری، کسے قبلہ بنایا ہے؟ کس کے لیے دن رات جیتے ہو اور آہیں بھرتے ہو اور آنسو بہاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو ہمارا سفر منزل کی طرف ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں۔ جاؤ راستہ پوچھو قبل اس کے کہ زندگی کی شام ہو جائے اور چارپائی پہ اٹھا دیا جائے۔ ابھی تو جنازہ پڑھ کے روانہ کیا ہے اور ابھی مٹی کے ڈھیر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ از فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے، ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وقیل ان افتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل علی الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل وان انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل۔ کیا کہہ رہا ہے فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد؟ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا کہ کل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کو بقا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا۔ پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو کامیابی، اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو، اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے۔ ماں کو منانا اوکھا کام، بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بھائی دوست یار منانے مشکل۔ اللہ کو منانا آسان ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اس کی مان کے چلو۔ ایک چھوٹی سی صورت میں 4 باتیں اس نے کہی ہیں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تم سے راضی ہوں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تمہارا ہو گیا، تمہارے سارے گناہ معاف۔ میں قربان جاؤں اپنے خالق، اس مالک اور رازق، اس کریم، اس جلیل، اس رحمان، اس رحیم اللہ پر۔ کیا اللہ ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے۔ میرے نبی روزانہ اللہ کو کہتے تھے انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك۔ میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو، زوال سے پاک، موت سے پاک۔ خزانے بھرے ہوئے سائل زیادہ ہوں خوش ہوتا ہے، میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، کسی کو دھکا دیتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے، اس کے در پر سائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے، عجب کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رب کوئی آئے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس جیسا ڈھونڈو، اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا۔ ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا۔ میرے بھائیو توبہ 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 اللہ کے دربار میں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، وہاں تک لے جاتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف، اور معافی کے بعد سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔
چار کام اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کر، میں تجھ سے راضی، پچھلی پہ توبہ کر، چار کام شروع کر دے۔ اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، والعصر، مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے، صدا گونج رہی ہے، پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کلام میں شک نہیں، ہمیں شک پڑا ہوا ہے، ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر، میرے بندو شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم، او میری مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ ان الانسان الف لام، ساری آدم کی نسل ناکام، لفی، فی کا لفظ ناکامی کو ایک سمندر بتا رہا ہے، انسانیت کو ایک کشتی بتا رہا ہے، اور ایک بڑی خوفناک تشبیہ ہے کہ انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ ناکامی جہنم ہے، یہ ناکامی آگ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ یہ آگ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون۔ اوپر آگ، نیچے آگ، بستر آگ کا، چادر آگ کی، دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، ستون آگ کے، اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اس میں جلے گا، پگھلے گا، بنے گا، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر سکے نہ جی سکے، یہ ناکام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ناکام ہو گئی، ساری دنیا ناکام۔ تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے، چار کام کرنے والے بچ گئے، چار کام تم کر لو تو بچ گئے۔ کون سے میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حق کی دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، پتہ چلا یہ دعوت کا کام یہ مولانا الیاس صاحب نے نہیں دیا، اس نے تو یاد دلایا، یہ کام میرا اللہ ہمیں دے رہا ہے، میرا اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے اگر پورے نمبر لینے ہیں، کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام، تبلیغ والے بھی ناکام۔ چوتھی شرط صبر، چوتھی شرط اخلاق، چوتھی شرط صبر۔ صبر اخلاق کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سارے اخلاق کا ایک لفظ ہے صبر، ساری اخلاقی صفات پر حاوی ایک لفظ صبر۔ لیکن ہر جگہ ناکامی کا مطلب پہلی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور۔ پہلی شرط ایمان، والعصر، اے شجاباد والو، ساری دنیا، ان الانسان لفی خسر، سب ناکام ہو گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، کیونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا۔ تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7، 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا، ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں۔ منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک، حطمہ، عیسائی، لظہ، یہودی، سعیر، سابعی، سقر، مجوسی، جہیم، مشرک، حاویہ، منافق، یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم، سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔
ان کی کوئی نیکی قبول نہیں. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود. وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا. ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا. یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے. وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. جہنم جو ایمان والوں کے لیے. پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا. حابیل اگر وہ ایمان پہ مرا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا. اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے، اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا. اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں. سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے. تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ آپ پہ بخشے سی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ آپ پہ بخشے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی. یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخشے سی. پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو. جب اللہ آپ پہ غفور و رحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشکن ہار ہے تو بس کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد؟ پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بشکے سی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں. نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے. ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں 0، عمر کی قربانیاں 0، عثمان کی قربانیاں 0، پھر بدر کی قربانیاں 0، پھر علی کی قربانیاں 0، پھر صحابہ کے فاقے 0، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا. ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا. جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر. آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا. پھر یہ سب صفر ہو گیا. عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے. سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے. اللہ آپ پہ بخشے سی. اللہ بڑا غفور و رحیم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. میرے بندو کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے بلا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ تو کہہ رہی ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف پر، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یا بیل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو یا پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بش کے سی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے کہ جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو۔